يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. حاضرین گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، بزرگی و برتری، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، جس نے ہم تمام کو مختصر سی مدت کے اندر پیدا فرمایا، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو تمام رسولوں اور پیغمبروں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے مابین انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیا. خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حاضرین، خطبہ مشتونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کا فرمان اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور جب گناہوں کو معاف کرے گا تو کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا کام جنت میں داخل کرنا ہوگا. چند ایسے بندے ہیں ان کی نیکیوں کا، ان کے اچھے عمل کا بدلہ یہ ہوگا کہ
کہ اللہ ان کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا اور ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت میں بھیجے گا۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کیوں؟ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اللہ کی جانب سے عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے کہ جن کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ جن کو جنت میں عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی نیکیاں اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمارے بھی سارے گناہ معاف کرے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات کروں گا۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، مکہ کے اندر قریش کا رعب و دبدبہ چلتا تھا۔ وہ سیاسی میدان ہو یا وہ مذہبی میدان ہو، ہر جگہ عرب کے اندر قریش کی بالادستی چلتی تھی۔ سارے کے سارے میدان میں قریش بہت اونچائی پر تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانا ہو، کعبے کا غلاف دیکھنا ہو، حاجیوں کے لیے انتظامات کرنا ہو، یا میدانوں کے اندر، بازاروں کے اندر جو چیز بھی ہو، سارے کے سارے میدانوں میں قریش بہت اونچائی پر تھے۔ لیکن بات بتاؤں، عرب کے اندر اس وقت بھی کعبے کے اندر بتوں کو رکھ کر پوجا کرتے تھے، مورتیوں کو رکھ کر مورتیوں ہی کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن 3 بت ایسے تھے جو پورے عرب میں مشہور تھے۔ ایک بت تھا عزا، اسے عرب میں مکہ والے لوگ پوجا کرتے تھے، اور ایک بت تھا منات جسے لوگ مدینے میں پوجا کرتے تھے، اور ایک بت تھا لات جسے طائف میں پوجا کرتے تھے۔ لات، منات، عزا، یہ 3 ایسے بت تھے جسے مکہ میں سارے کے سارے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو مختصراً کہوں گا، مدینے کے اندر منات کی پوجا سارے مدینے والے لوگ کرتے تھے، لیکن جس انسان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مدینے کے جو سارے بت تھے، سارے بتوں کا ایک نگران تھا، سارے دیوی دیوتاؤں کا ایک نگران تھا جو ساری دیوی دیوتاؤں کا دیکھ ریکھ کرتا تھا، ان کی دیکھ بھالی کیا کرتا تھا۔ اسی کا نام عمرو بن جموح تھا، اسی کا نام عمرو بن جموح تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے لیے ایک منات کی ایک مورتی بنائی تھی، عمدہ لکڑی سے بنائی تھی، اور اپنے گھر میں ایک پوجا روم بنائی تھی۔ اس روم کے اندر وہ رکھتا تھا جس کے اندر کسی کا جانا الاؤ نہیں تھا، صرف عبادت کے لیے وہ لوگ جاتے تھے۔ ایک مورتی بنا کر منات کی اپنے گھر میں بڑی اچھی طرح سجا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، عطر سے ملوث کر کے اسے رکھا ہوا تھا، اس کی وہ خود پوجا کیا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، اس کی عادت تھی۔ منات کی پوجا پورے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن یہ تو پورے بتوں کا سردار تھا، نگران تھا، اس لیے اپنے گھر میں ایک مورتی کی پوجا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، اس نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مصعب بن عمیر کو لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو مصعب بن عمیر کی دعوت پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان لوگوں میں سے اس کا اہل خانہ تھا۔ عمرو بن جموح کی بیوی، اس کے سارے بچے اسلام قبول کر چکے تھے، اسے معلوم نہیں تھا، عمرو بن جموح کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن آئیے میں آپ کو بات بتاؤں، مدینے میں 2 خاندان تھے، ایک اوس، 2 قبیلے، ایک اوس اور خزرج کا۔ خزرج کا جو قبیلہ تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جس کے وہ سردار تھے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اوس کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ عمرو بن جموح کا سگا دوست عبداللہ بن عمرو بن حرام اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سے بنو سلمہ کے نوجوان اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے وہ جو بہت سی دیوی دیوتا ایک مندر کے اندر رکھے ہوئے تھے، ایک دن ہوا یہ، صبح میں اٹھتے ہی لوگ پوجا کرنے کے لیے اس مندر کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ کسی بت کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہے، ساری جگہ سے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ اب یہ بتوں کا نگران تھا، ذمہ دار تھا، سارے مدینے میں واویلا کرنے لگا، پکارنے لگا، کون ہے وہ جو ہمارے مندر میں گھس کر ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا؟ لیکن ان کو ایک بات پتہ تھی، ہمارے بنو سلمہ قبیلے میں
کوئی بھی گھسے، اتنی ہمت نہیں ہے۔ ہاں بنو سلمہ کے جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں وہ نوجوان یہ کر سکتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ کس نے کیا ہوگا، لیکن جو کام یہ کیا تھا یہ معاذ بن جبل، معاذ بن عمرو بن جموح، عبداللہ بن عنیسہ، انتمہ، یہ 4 صحابہ تھے جو اپنے دوستوں کے ساتھ مندر میں گھستے ہیں، مورتیوں کو توڑ دیتے ہیں، توڑ کر ان کا حلہ بلہ کر دیتے ہیں۔ عمرو بن جموح اپنے گھر آتا ہے، گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے تم کو پتہ بھی ہے جن مورتیوں کو لوگوں نے توڑا ہے وہ مورتیاں کیا خاموش چھوڑ دیں گی؟ وہ ہمارے جو بھگوان ہیں کیا بھگوان خاموش چھوڑ دیں گے؟ جس کسی نے ہمارے بھگوانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ہمارے بھگوان ان کے گھر کو برباد کر دیں گے، ان کے خاندان کو برباد کر دیں گے، ان کے گھر میں مصیبتیں پریشانیاں بھیج دیں گے، دنیا کی ساری پریشانیاں بھیج دیں گے ان لوگوں کے گھروں میں کہ جن لوگوں نے ہماری مورتیوں کو توڑا، ہمارے خداؤں کو برباد کیا۔ یہ آ کر اپنی بیوی سے بتاتا ہے، بات ختم ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھے پورے خاندان سے زیادہ اپنے گھر کی فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بھی جا کر یہ کام کرنے لگ جائیں، میرے بچے بھی ان مورتیوں کو توڑنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں مل جائے۔ پھر فرماتا ہے عرب کا ایک نوجوان آیا ہے مصعب بن عمیر، جس کی لوگ باتیں سنتے ہیں اس کے باتوں میں آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا بیٹا اسلام قبول نہ کر لے۔ کیا بولتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہیں میرے گھر کے اندر بھی یہ چیز نہ آ جائے، اس کا تم خیال رکھنا۔ بات ختم کرتا ہے، اس کی بیوی ایک بات بتاتی ہے تم نے بات صحیح کہی ہے لیکن آپ اپنے بیٹے معاذ سے تھوڑا بات کیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ اس نے بھی وہ نوجوان کی باتیں سن کر آیا ہے، ہلہ ہو کر پوچھتا ہے کیا بات کر رہی ہو، کیا میرا بیٹا بھی اسلام لا لیا؟ کہا نہیں اسلام نہیں لایا ہے، وہ راستے میں جا رہا تھا، وہ مکہ کا نوجوان مصعب بن عمیر دین کی باتیں سنا رہا تھا، یہ بھی سن کر آیا ہے۔ سننے میں کیا ہے، سن سکتا ہے، وہ تو دین قبول نہیں کیا نا ابھی تک۔ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے معاذ کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے تم نے اس نوجوان سے کیا باتیں سنی؟ اس نے کہا جو باتیں میں سنی آپ کو وہ سناتا ہوں۔ اب سنانے کے لیے بیٹا بیٹھتا ہے باپ کے سامنے اور کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ چند آیتیں وہ پڑھتا ہے، آپ کو شاید معنی معلوم ہوگا، ان لوگ عربی تھے، عربوں کو عرباں کا معنی معلوم تھا، وہ سمجھ کر فرماتا ہے کیا اس نوجوان کا پورا کلام ایسا ہے؟ کیا وہ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں سناتا ہے؟ کیا وہ اسی طرح کی دل فریب باتیں بتاتا ہے؟ کیا اس کا کلام ایسا ہے جو دلوں کو چھونے والا ہے؟ سامعین میں آپ سے ایک بات کہوں گا، سورہ فاتحہ ہم بھی سنتے ہیں، نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کیا کبھی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر ہمارا دل نے پکارا ہے؟ سورہ فاتحہ کی چند آیتوں پر ہم نے غور کیا ہے، ایک کافر، ایک مشرک انسان جس کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، وہ سن کر پوچھتا ہے کتنا دل فریب کلام ہے، کتنا دل نشین کلام ہے، دل میں اترنے والا، دل کو چھونے والا یہ کلام ہے، کیا سارا کلام اس نوجوان کا ایسا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا ساری باتیں وہ ایسے ہی بتاتا ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے قبیلے کے مدینے کے بہت سے لوگ اسلام لا چکے ہیں، ابھی تک آپ اسلام نہیں قبول کیے، آپ کب بیعت کریں گے؟ آپ اس کے ہاتھ پر کب بیعت کریں گے؟ اس نے کہا میں سردار ہوں، میں سردار ہوں، میرے پر ذمہ داریاں ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ بیٹے کو بھیج دیتا ہے، مصعب بن عمیر کو جو مدینے کا یہ سردار تھا پیغام بھیجتا ہے کہ پتہ چلا ہے کہ تم بہت سی باتیں بتا رہے ہو، گورکھ دنجا چلا رہے ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارا پیغام سننا چاہتا ہوں۔ مصعب بن عمیر اپنے چند نوجوانوں کے ساتھ عمرو بن جموح کے سامنے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں جو باتیں دین کی لوگوں کو سنا رہا ہوں مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، پسند آئے تو قبول کیجیے۔ کہا اچھی بات ہے، تم سناؤ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، سورہ یوسف کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہیں، سورہ یوسف کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں سے تو آنسو جاری نہیں ہوتے، دل اس کا رونے لگتا ہے، دل اس کا پکارنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ جب قرات ختم ہوتی ہے وہ مصعب بن عمیر پوچھتے ہیں سارے لوگ اسلام لا رہے ہیں، تم کب اسلام قبول کرو گے؟ تم کب اسلام میں داخل ہوگے؟ وہ فرماتے ہیں مجھے بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت سے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، بعد میں تم سے بتاتا ہوں۔ مصعب بن عمیر کو بھیج دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کس سے مشورہ کرے گا؟ عمرو بن جموح کس سے مشورہ کرے گا آپ جانتے ہیں؟
بھیج دیتا ہے، اپنے گھر آتا ہے، اپنے گھر میں جو پوجا روم ہوتی ہے اس روم میں اس کی جو بت مورتی منات ہوتی ہے اس کے سامنے بیٹھ کر پکارنے لگتا ہے، وہ منات جی آپ کو معلوم ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہی میں تمہاری پوجا کرنا چھوڑ دوں، وہ چاہتے ہی میں تمہارے سامنے سر جھکانا چھوڑ دوں، مجھے اسلام کی وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، اپنی پوری باتیں اپنے خدا سے کر رہا ہے، اپنی پوری باتیں اپنی منات لکڑی کے بت کے سامنے کر رہا ہے، پوری دل کی بھڑاس جب اس خدا کے سامنے سناتا ہے گھر چلا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے کو بڑی فکر تھی کہ ہمارے ابا کب اسلام قبول کریں گے، بیٹے کو بڑی تڑپ تھی، ماں کو بڑی تڑپ تھی کب ہمارا گھر کا نوجوان، کب ہمارا گھر کا بڑا فرد اسلام قبول کرے گا۔ ایک وہ انتظام کرتے ہیں، ایک چال چلتے ہیں، وہ ہوتا یہ ہے معاذ بن عمرو بن جمح اپنے دوست معاذ بن جبل کو فرماتے ہیں کہ کوئی ترکیب کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں کر کے عمرو بن جمح جب جا کر رات میں سو جاتا ہے تو چند نوجوان آتے ہیں، اس لکڑی کے بت کو اٹھاتے ہیں، لے جا کر مدینے میں جو کنواں ہوتا ہے گندگی کا جس میں لوگ گندگی پھینکتے ہیں اس کنویں میں لے جا کر اسے پھینک کر واپس آ جاتے ہیں، راتوں رات پھینک کر واپس آ جاتے ہیں۔ صبح اٹھتا ہے تو معلوم نہیں چند لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح اٹھ کر سب سے پہلے نظر کھولتے ہیں تو اپنے خدا کو دیکھتے ہیں، اس کی بھی عادت تھی، صبح اٹھتا ہے تو آنکھ کھولتا ہے تو جا کر پوجا روم میں اپنے خدا کو دیکھتا ہے، منات کی مورتی کو دیکھتا ہے، جا کر دیکھتا ہے مورتی موجود نہیں ہے، اس کا خدا موجود نہیں ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے، سب کو پوچھتا ہے، گھر کا کونا کونا چھان مارتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کا کیا ہوا ہے، کوئی گھر والا بتانا نہیں ہوتا ہے، معلوم نہیں بول دیتے ہیں، باہر نکلتا ہے، اسے پوچھتا ہے اسے پوچھتا ہے، ہر جگہ تلاش کرتا ہے، دور جا کر دیکھتا ہے تو ایک گندگی کا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس کی مورتی منہ کے بل پڑی ہوئی ہے، منہ کے بل پڑی ہوئی ہے، جاتا ہے اسے اٹھاتا ہے، گھر لاتا ہے، نہلاتا ہے، اچھے کپڑے پہناتا ہے، عطر لگاتا ہے، پھر اس مورتی کو جگہ پر رکھ کر فرماتا ہے مجھے معلوم نہیں تیرے ساتھ کس نے سلوک کیا، مجھے معلوم نہیں تیرے ساتھ کس نے سلوک کیا ہے، معلوم ہوتا تو یاد رکھنا سب سے خطرناک سزا اسے میں دیتا، مجھے معلوم نہیں ہے لیکن تو اپنا خیال کرنا، بہت سی باتیں بتا کر رکھتا ہے۔ دوسری رات بھی جا کر سو جاتا ہے، دوسری رات بھی اس کا بیٹا اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ آتا ہے، اس مورتی کو اٹھاتا ہے، اس سے بڑے گندگی کے کنویں میں پھینک کر واپس آ جاتا ہے، صبح اٹھ کر خدا کو دیکھنے جاتا ہے، خدا موجود نہیں ہوتا ہے، گھر تلاش کرتا ہے، گھر میں نہیں ملتا ہے، مدینے کے اس گندگی کے کنویں میں جا کر دیکھتا ہے، کنویں میں منہ کے بل پڑا ہوا ہے، پھر جاتا ہے اپنے خدا کو اٹھا کر لاتا ہے، نہلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، عطر لگاتا ہے، رکھ کر اس کے سامنے گزارش کرتا ہے، اب خاموش نہیں رہتا، اب خاموش نہیں رہتا، بہت دن ہو گیا تھا، اب خاموش نہیں کرتا، اپنی تلوار نکالتا ہے، اس مورتی کے گلے میں تلوار لٹکاتا ہے، بولتا ہے یاد رکھنا تیرے ساتھ اگر کسی نے یہ سلوک کیا تو جان سے مار دینا، جان سے مار دینا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تلوار لٹکاتا ہے، اب فرماتا ہے اب سکون سے جا کر سوتا ہے، کیونکہ بھگوان کو تلوار دے دیا ہے، اب کوئی آئے گا تو بھگوان جان سے مار دے گا، یہ سوچ کر جا کر سو جاتا ہے۔ تیسرے دن ان کا بیٹا اپنی جماعت کے ساتھ آتا ہے اور اس مورتی کو اٹھاتا ہے، لے جا رہے ہوتے ہی ایک کتا مرا پڑا ہوا ملتا ہے، اس مرے ہوئے کتے کو اس مورتی کے ساتھ باندھ دیتے ہی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، لے جا کر گندگی کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ تیسرے دن اٹھ کر دیکھتا ہے خدا نظر نہیں آ رہا ہے، تلاش بسیار کے بعد جا کر دیکھتا ہے، دور جا کر تلاش میں دیکھتا ہے کہ ایک اور گندگی کے کنویں میں منہ کے بل گرا پڑا ہوا ہے، گندگی منہ کو لگی ہوئی ہے، ذرا سامنے غور سے جا کر دیکھتا ہے تو تلوار گلے میں لٹک رہی ہے، تلوار گلے میں لٹک رہی ہے اور کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ وہ فرماتا ہے او منات اگر تیرے اندر کچھ دم خم ہوتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی، تیری یہ حالت نہ ہوتی، ارے تیرے پاس تلوار تھی، تو اپنے دشمن کو مار سکتا تھا، تو نے اپنے دشمن کو مارا نہیں۔ جب تو اپنی عزت نہیں بچا سکتا، جب تو اپنی عصمت نہیں بچا سکتا، جب تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو میرا دفاع کیا کرے گا، تو میری کیا سنے گا۔ میرا بیٹا سچ بولتا تھا، میرے بیٹے کے دوست سچ بولتے تھے، دین اسلام صحیح ہے، میں نے نہیں مانا، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں میں اسلام قبول کرتا ہوں، آج میں اعلان کرتا ہوں میں اسلام قبول کرتا ہوں، اعلان فرما دیتا ہے اور بدھ کے بارے میں فرماتا ہے تو اب وہیں رہنے دینا، اب تیری ضرورت نہیں ہے، تو گندگی کے لائق ہے، اسی جگہ پڑے رہنا، اسی جگہ چھوڑ کر واپس اپنے گھر آتا ہے اور اپنے اسلام کا اعلان سناتا ہے۔ اس دن سب سے زیادہ خوشی اس کی بیوی بچوں کو عبداللہ بن عمرو بن حرام کو ہوتی ہے، مدینے کے اندر ہوتی ہے، بنو سلمہ پورا قبیلہ خوش ہو جاتا ہے جب یہ اسلام قبول کرتا ہے۔ حاضرین ذرا غور کیجئے کہ اسلام کو لانے کے لیے ایک بیٹے کے اندر جو تڑپ تھی
قبیلے کے سردار کو جھکانے کے لیے، اسلام کی صحیح ترغیب دلانے کے لیے انہوں نے کیا ترکیب کی اور ترکیب کار کر گئی۔ تو سامعین، اس طرح عبداللہ بن عمرو بن جموح اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مختصر میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں تھوڑے دن کے بعد اللہ کے نبی مکے سے مدینہ تشریف لے آتے ہیں، مکے سے مدینہ تشریف لے آتے ہیں، مدینے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، 1 سال بھی نہیں گزرتا ہے مکے والے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بدر کی جنگ کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کی جو عمر تھی 60 سال تھی، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر کے تھے، 4 نوجوان بیٹے تھے، معاذ، معوذ، خلاد، عبد الرحمن، 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں نے جہاد میں نام لکھا دیا۔ اب باپ ہے، آتا ہے اللہ کے نبی سے فرماتا ہے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بول رہا ہے، بیٹے اللہ کے نبی سے مل کر کان میں بتاتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں جہاد میں آ رہے ہیں، ہمارا بیٹا بوڑھا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا باپ لنگڑا کر چلتا ہے، اسے عذر بھی ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، ہم چاروں کے چاروں آ رہے ہیں، ہمارے ابا سے بول دیجئے کہ جہاد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں رہیے۔ بیٹوں کے کہنے پر اللہ کے نبی نے عمرو بن جموح سے کہا کہ آپ گھر میں رہیے، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ گھر میں رہیے، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ کے بیٹے جہاد میں جائیں گے۔ لے کر چلے جاتے ہیں، بدر کے لیے نکلتے ہیں، قریب میں پہنچ کر اللہ کے نبی اس قافلے کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بیٹا خلاد گھر آتا ہے کسی ضرورت کے لیے، باپ پوچھتا ہے اپنے بیٹے سے کیا ماجرا ہے، کہا ترتیب دے رہے ہیں، لشکر کو تیار کر رہے ہیں، کہا اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان 313 مسلمانوں کو کامیاب کرے گا۔ جنگ کا رونق بدلتی ہے، بدر کی جنگ ہو رہی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے اس عمرو بن جموح کے 2 بیٹے جاتے ہیں، 2 بیٹے جا کر پوچھتے ہیں، اے چچا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جو نبی کو گالی دیتا تھا؟ ہم نے سنا ہے میں مکہ میں اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ ستانے والا ابو جہل تھا، وہ کون ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ مدینے والے ہی ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا، کہا ابو جہل کون ہے؟ دور سے کہا دیکھ وہ جا رہا ہے، وہ جو بیٹھا ہے اونٹ پر وہ ہے ابو جہل۔ دونوں بیٹے نکلتے ہیں، ترار کے ساتھ جاتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں یہ ایک لڑکا جاتا ہے، اس کی پنڈلی پر وار کرتا ہے، اس کا پیر کٹ ہو جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، جیسے ابو جہل کا بیٹا دیکھتا ہے اکرمہ بن ابی جہل کے اس کے باپ پر وار کیا ہے، فوراً پلٹ کر معاذ رضی اللہ عنہ پر وار کرتا ہے، ایسا ہاتھ پر وار کرتا ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے، ان کا ہاتھ چمڑے میں لٹک رہا ہوتا ہے، اس ہاتھ کو نکال پھینکتے ہیں، جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بڑا بھائی جاتا ہے، ابو جہل کو اپنی سواری سے نیچے گراتا ہے، چھوٹا بھائی آتا ہے کام تمام کر دیتا ہے، چھوٹا آتا ہے ابو جہل کا کام تمام کر دیتا ہے۔ جیسے عمرو بن جموح کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل کو مارنے والا اور کوئی نہیں تیرا بیٹا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اور کوئی نہیں تیرے بیٹے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سامعین، بدر کی جنگ کے اندر جنہوں نے کارنامہ انجام دیے، ابو جہل کو مارنے والے اگر کوئی ہیں تو ان کا باپ عمرو بن جموح تھا۔ جب بدر میں موقع نہیں ملا، بدر میں اجازت نہیں ملی، خاموش ہو جاتے ہیں۔ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا عرصہ نہیں ہوتا ہے، احد کی جنگ پیش آتی ہے۔ احد کی جنگ میں اللہ کے نبی سب کو اعلان فرماتے ہیں چلو جنگ کے لیے نکلنا ہے، چاروں بیٹے جمع ہو جاتے ہیں، نم لکھا دیتے ہیں جہاد کے لیے۔ اب باپ آتا ہے اور باپ آ کر اللہ کے نبی سے فرماتا ہے مجھے اجازت دیجیے، بدر میں آپ نے بلایا نہیں، احد میں اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات بیٹوں نے کہی، بیٹوں کی بات پر باپ سے کہا کہ تم مت آؤ، تمہارے لیے عذر ہے، تمہارا آنا ضروری نہیں ہے۔ اما انت فقد عندك عذر فلا جہاد علیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں تو وہ بوڑھا آدمی تجربہ جانتا ہے، ہر جنگ کا، تلوار کا ہر پینترا جانتا ہے، وہ رونے لگتا ہے اور رو کر اللہ کے نبی سے گزارش کرتا ہے میں آنا چاہتا ہوں، مجھے آنے دیجئے، مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ اس کے اس رونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں تو بیٹے فرماتے ہیں آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ تب اللہ کے نبی بیٹوں سے فرماتے ہیں لا علیکم اللہ یمنعوہ فلعل اللہ یرزقہ الشہادہ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تم اپنے باپ کو روکو، ہو سکتا ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرمائے، اپنے باپ کو مت روکو۔ اللہ کے نبی کی جانب سے گرین سگنل ملتا ہے،
جہاد میں آنے کی اجازت ملتی ہے، خوشی سے انتہا نہیں ہوتی، خوش ہو جاتی ہیں جہاد کی اجازت مل گئی ہے، اور اپنی بیوی کے پاس جاتی ہیں اور بیوی کے پاس جا کر جنگی لباس پہنتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں، ہتھیار پہنتے ہیں، ہتھیار پہن کر اپنی بیوی سے فرماتے ہیں واللہ انی لارجو ان اتا بعرجتی هذه فی الجنہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسی لنگڑے پیر کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں گا، تم دیکھ لینا، لنگڑاتا پیر ہے میرا، لنگڑاتے پیر کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں گا، تم دیکھ لینا، اپنی بیوی سے کہتا ہے، اور بیوی سے کہنے کے بعد پلٹ کر اللہ سے دعا فرماتا ہے اللہم انی، دعا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہے اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلہ خاطبہ، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اپنے گھر کو واپس مت لوٹا۔ اس دعا کو یاد رکھنا، بعد میں بتاتا ہوں کیا دعا کر رہا ہے، اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلہ خاطبہ، شہادت کے میدان کے اندر اپنے گھر کو واپس مت لوٹا، یہ دعا کر کے وہ گھر سے نکلتا ہے۔ اس دعا کو یاد رکھنا، نکل جاتے ہیں میدان احد کے اندر جو کارنامہ تھا، ابتدا میں مسلمان جنگ جیت گئے تھے، بعد میں مسلمانوں نے وہ جنگ ہار دی، اللہ کے نبی کی ایک فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ جنگ کی جو ترتیب تھی اس ترتیب کو میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ سب سے پہلا احد کے اندر جو شہید ہونے والا تھا عبداللہ بن عمرو بن حرام، وہ آپ کا سگا سالہ تھا، وہ آپ کے سامنے کھڑا تھا، دائیں طرف ابو ایمن تھا، بائیں ابو خلاد تھا، پیچھے معاذ، معوذ، پورے بیٹے، پورا خاندان کو لے کر جہاد میں جا چکے ہیں، جہاد کر رہے ہوتے ہیں، سامنے عبداللہ بن عمرو بن حرام جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا غلام جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، آپ کا بیٹا بڑھتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، خود جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ احد کے میدان کے اندر جب یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات بتا کر آگے بڑھتا ہوں۔ احد ایک وہ جنگ تھی جس جنگ کے اندر شہداء کو مسلح کیا گیا، شہداء کو کاٹا گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، مصعب بن عمیر اسی جنگ میں شہید ہوئے، عمرو بن جموح اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، ہندا آتی ہے، آپ کے سینے کو چاک کرتی ہے، جگر اٹھا کر منہ سے چباتی ہے، آپ کے دل کو اٹھا کر چاک کرتی ہے، آپ کے پیٹ کو چاک کرتی ہے، انتڑیاں نکالتی ہے، اپنے گلے میں پہنتی ہے۔ صرف ان کے ساتھ نہ ہوا، عمرو بن جموح کی لاش کو کان، ناک، آنکھ سب کاٹ دیتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن حرام کی لاش کو کاٹ دیتے ہیں۔ آتے ہی تو لاشوں کو پہچان نہیں سکتے، مسلمان لاشوں کو پہچان نہیں سکتے، یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کا بدن ہے، کسی کو پہچانا نہیں جاتا۔ عبداللہ بن عمرو بن جموح اونچے قد کے تھے، لنگڑنے والے تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے دیل ڈول کو دیکھ کر لوگوں نے پہچان لیا یہ عبداللہ بن عمرو بن جموح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن جموح ان کی لاشیں پڑی ہوئی، ان کو پہچان لیا جاتا ہے۔ مدینے میں معلوم ہوتا ہے، مدینے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان یہ جنگ ہار چکے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، تو ان کے گھر والے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عورتیں میری بات سن رہی ہیں، وہاں پر ہندا عورت آتی ہے، عمرو بن جموح کی بیوی آتی ہے، راستے میں آ رہی ہوتی ہے، ایک آدمی مل کر بولتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی شہید ہو گیا، آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ ہندا پوچھتی ہے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی ٹھیک ہے، میرا بھائی شہید ہوا، کوئی بات نہیں، اور سامنے جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی فرماتا ہے جو ان کے بھائی کے ساتھ لڑ رہا تھا، آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر وہ سوال فرماتی ہے اللہ کے نبی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صحیح سالم ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح سالم ہے۔ اور سامنے بڑھتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے بولا جاتا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ پھر وہ یہی بات پوچھتی ہے اللہ کے نبی صحیح ہے، اللہ کے نبی صحیح سالم ہے؟ ہاں صحیح سالم ہے۔ فرماتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا بھائی سب کے سب شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے، ہر مصیبت آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے جنگ میدان کو جاتی ہے، وہاں پر اس کے شوہر کی لاش کو دیکھنے نہیں دیا جاتا، اس کے بھائی کی لاش کو دیکھنے نہیں دیا جاتا۔ کہتے مت دیکھو، تم دیکھ نہیں سکتی، مت دیکھو، تم دیکھ نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ ان کے لاشوں کو کاٹا گیا ہے، ان کا آنکھ، ناک، کان سب کے سب اکھاڑ دیا گیا، کچھ نظر نہیں آتا، پہچان نہیں سکتی، دیکھو گی تو رو پڑو گی۔ کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھتی ہی تو رو پڑتی ہیں، رو پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیکھنے کو دیکھ کر فرماتے ہیں تب کی ہی اولا تب کی ہی، تم رو یا نہ رو، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے ہی، وہ فرشتے ان کی لاشوں پر پردہ کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ان کی لاشوں پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مقام تھا عبداللہ بن عمرو بن جموح کا، یہ رتبہ تھا ان کی شہادت کا، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ان کی لاش پر برابر بیٹھے رہتے ہیں۔ جب ختم ہوتی ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
یاد رکھنا، اب جو ماں آتی ہے وہ اٹھاتی ہے اپنے شوہر کی لاش کو، ان پر لاتی ہے، اپنی بھائی کی لاش کو اٹھاتی ہے، ان پر لاتی ہے، اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاتی ہے، ان پر لاتی ہے اور لے جانے لگتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا راستے میں ملتی ہے، پوچھتی ہیں کیا بات ہے؟ کہا سارے کے سارے شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے، کیا بات ہے؟ مدینے لے جا رہی ہوں، مدینے میں لے جا کر دفن کروں گی، مدینے لے جا رہی ہوں، مدینے میں لے جا کر دفن کروں گی۔ لے جانے لگتی ہے، اونٹوں کا رخ مدینے کی طرف موڑتی ہے تو اونٹ جاتے نہیں، اونٹ جاتے نہیں، ان کو پلٹا کر احد کی طرف ہانکا جاتا ہے تو احد کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، مدینہ کی طرف ہانکا جاتا ہے تو مدینے کی طرف جاتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کیا انہوں نے کوئی دعا کی تھی؟ کہا ہاں ایک دعا کی تھی، اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلہ خاطبہ، مولا شہادت دینا، گھر کو واپس نہ لوٹانا، گھر کو واپس نہ لوٹانا، یہ دعا کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی یہ دعا کا اثر ہے، ان کی لاش بھی مدینہ جانا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر، ان کی یہ دعا تھی جو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی لاش تک اللہ تعالیٰ مدینے نہیں لے جا رہا ہے، ان کو چھوڑ دو، اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اونٹنی کو اللہ نے حکم دیا ہے جہاں وہ جائے گی وہاں ان کو دفن کیا جائے گا۔ پلٹاتی احد میدان کی طرف آتی ہے، احد میدان میں سارے احد کے شہداء کو دفن کیا جاتا ہے، سارے کے ساروں کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ جب یہ شہیدوں کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں انا شہید علی ہوا، انا شہید علی ہؤلاء، ان تمام شہیدوں پر میں گواہ ہوں جس کسی نے اللہ کی راہ میں زخمی ہوا ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اٹھائے گا، ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، خون تو رنگ خون کا ہوگا لیکن ان کے خون سے اللہ تعالیٰ ریح کی مشکو خشک کی مصبو اللہ تعالیٰ ان کے خاندان سے، ان کے جسم سے نکالے گا۔ یہ دعا اللہ کے نبی ان کے لیے فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا معمول تھا، خلفائے راشدین کا معمول تھا، جب بھی وہاں آتے تھے ان کے لیے دعا دیتے، احد میدان کے لوگوں کو دعا دیتے تھے، نکلتے تھے۔ سامعین، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لنگڑتا ہوں، لنگڑا کر چلتا ہوں، ایک سوال ہے، کیا میں جنت میں بھی جاؤں گا تو لنگڑاتا ہوا چلوں گا؟ جنت میں داخل ہوں گا تو کیا لنگڑاتا ہوا چلوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت کو دیکھ کر فرماتے ہیں، فرمایا کأنی انظر الیک یمشی فی الجنہ برجلک ہذہ صحیح فی الجنہ۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم جنت میں چل رہے ہو۔ اللہ کے نبی جنت میں چلنے کی جو بات بتائی، گویا اللہ کے نبی نے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ زمین میں رہنے والے وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی، عمرو بن جموح میں سے ایک آدمی تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کأنی انظر الیک یمشی فی الجنہ برجلک ہذہ صحیحہ، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں تم جنت میں چل رہے ہو۔ تھکتے ہی تو فرماتے ہیں یہی ٹانگ سے چل رہے ہو لیکن یہ ٹانگ سیدھی ہو گئی ہے، یہ ٹانگ صحیح سالم ہو گئی ہے، آرام سے تم جنت میں چل رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دکھا رہا ہے تم جنت میں چل رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ان کی ایک خواہش تھی، ان کی ایک خواہش اللہ نے پوری فرمائی۔ اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں اس بات میں جب یہ قسم کھاتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بہت بڑی بات بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی والذی نفسی بیدہ ان منکم لمن لو اقسم علی اللہ لابر منہم عمرو بن جموح، فرماتے ہیں تم میں سے بعض ایسے مسلمان ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کی لاز رکھتا ہے، ان کی قسم کی اللہ لاز رکھتا ہے، ان کی قسم اللہ پوری کر کے چھوڑتا ہے، وہ زندہ رہے یا مر جائے اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ من عمرو بن جموح، ان میں سے عمرو بن جموح ایک ایسا بندہ ہے اگر اللہ کی قسم کھا لے گا اللہ اس کی قسم کی لاز رکھ لے گا۔ یہ رتبہ عمرو بن جموح کا تھا، یہ رتبہ عمرو بن جموح کا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل عمرو بن جموح، عمرو بن جموح کتنا بہترین انسان تھا۔ یہ عمرو بن جموح دنیا میں رہتے ہیں، مختصر سی مدت پاتے ہیں، اسلام لانے کے بعد 3 سال زندہ رہتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا نام دنیا میں محفوظ رہ جاتا ہے، تاریخ اسلام میں محفوظ رہ جاتا ہے، رہتی دنیا تک عمرو بن جموح کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں دیتا ہے۔ سامعین، میں آپ سے پوچھوں گا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو جہاد کے اندر چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا تھا، اور جب ان کی بیوی اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ ملاقات فرماتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ سے فرماتے ہیں یا ہندہ قد ترافقوا فی الجنت جمیعا عمرو بن جموح وابنک خلاد واخوک عبداللہ،
وَأَخُوكَ عَبْدُ اللَّهِ، اس بیوی سے دیکھتے ہیں، اس اسلامی عورت سے اللہ کے نبی ملاقات فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں اے ہند، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو جنت میں جمع کیا ہے، تمہارے پورے خاندان کو اللہ نے جنت میں جمع کیا ہے۔ عمرو بن جموح، تمہارا بیٹا خلاد، تمہارا بھائی عبداللہ، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے جنت میں جمع کیا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی، کتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی اللہ کے نبی نے ان کے شوہر، ان کے بیٹے کے بارے میں۔ سن کر کوئی خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، لیکن سامعین، مسلمان عورت جو ہوتی ہے، اسلامی عورت جو ہوتی ہے، اس کا ایمان کیا ہوتا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ فرماتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ادعو اللہ ان یجعلنی معہم، ادعو اللہ ان یجعلنی معہم، اے اللہ کے نبی، میرا شوہر تو گیا، میرا بیٹا بھائی چلا گیا، دعا کیجئے اللہ مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ اللہ اکبر، ادعو اللہ ان یجعلنی معہم، دعا کیجئے اللہ مجھے ان کے ساتھ جنت میں ملا دے، میری یہ خواہش ہے۔ وہ جنت میں ہے تو ہے، لیکن میں بھی جنت میں جانا چاہتی ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ یہ عورتیں ہوتی ہیں، یہ مسلمان عورتیں ہوتی ہیں جن کا سب کچھ قربان ہو گیا، اللہ کی راہ میں چلا گیا، تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ میں بھی اللہ کی راہ میں چلی جاؤں، جنت ان کے منتظر ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، ان کی نیکیوں کا یہ بدلہ ہے، اللہ ان کے سارے گناہ کو معاف کرے گا، جنت ان کو عطا فرمائے گا، جنت ان کو عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے لیے بتاتا ہے تمہارا عمل اگر نیک ہوگا، تمہارے اندر ایسی اچھائیاں ہوں گی، تمہارے اندر ایسی خوبیاں ہوں گی، اگر ایسا کوئی نیک کام تم کرتے ہو تو یاد رکھنا ہر نیک کام کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، تمہاری کسی بھی نیکی کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ نعم اجر العاملین، نیک کام کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین اللہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین، اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، صحابہ کی سیرتیں ہمارے ایمان کو جلا دینے والی، ان کا جو اہل خاندان اپنے خاندان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جانا ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ قرآن میں فرمایا ان کی طرح اگر ہمارا ایمان ہو جائے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے، صحابہ کے نقش قدم پر ہم چل جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہر ہمیشہ یہ دعا کیجئے پروردگار ہم تمام کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی خطبے کے شروع میں اور اب بھی کہتا ہوں کہ ہم سے اگر ایسی کوئی نیکی ہو جائے، ہم سے اللہ تعالیٰ ایسا کوئی خیر کام لے لے، اچھا کام لے لے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ کام کریں، تو یاد رکھنا اللہ اجر دینے والا ہے۔ دنیا ہمارے کام کا، ہماری چیز کی قدر نہیں کرے گی، اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کی راہ میں بہت سے لوگوں نے دیا ہے، میں آج بھی آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے دیے، اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد کے لیے جتنا آپ دیتے ہیں دیجیے، امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ذرے برابر کو، آپ کی ایک نیکی کی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ قدردان ہے، ہماری نیکیوں کی قدر ضرور فرماتا ہے۔ سامعین، آپ تمام لوگوں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں پیغام سن رہے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی دعائیں کیجئے، اپنے اہل خانہ کے اندر ایسی تربیت کیجئے، اپنے بچوں کو ایسا اجاگر کیجئے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرتوں کو سننا، ان کی سیرتوں کو سنتے سنتے سو جانا، یہ آج ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے کسی کا نام لے کر ان کی ہسٹری پوچھوں گا، پورا خاندان بتا دیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا وہ کون خوش نصیب ہے زمین پہ رہتے ہیں اللہ آسمان سے ان کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، نام یاد نہیں ہوگا، سیرت یاد نہیں ہوگی، جبکہ اللہ بتاتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان ہو گیا ہم کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں آئے کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں آئے جنت کمانے کے لیے، دنیا میں آئے اللہ کی رضا کے لیے۔ رضا مطلوب نہیں ہے، رضا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہیں، تو جینا بیکار ہے، اور ایسے جینے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو جانوروں سے بدتر ہو، جانوروں سے بدتر ہوئے میں نہیں، رب العالمین کا کلام کہتا ہے اگر ہم اپنے جینے کو نہیں پہچانیں گے، اگر ہمارے زندہ رہنے کو ہم نہیں پہچانیں گے تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ ہم سے وہ جانور اچھے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں فرماتے۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، خطبے کے شروع میں آدھی مسجد خالی ہے، آدھی مسجد خالی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جمعہ کا وقت ادا ہو جائے گا تو ہمارا کاروبار کرنا حرام ہے، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ جمعہ بھی تاخیر سے آتے ہیں۔ اب ایسی امت مسلمہ جو جمعہ کو اول وقت پر نہیں پہنچتی، ان کے سامنے پیغام دے رہا ہوں کہ لوگوں صحابہ کے نقش قدم پر چلو، اس امید کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ممبر سے کہی جانے والی آواز میں اثر ہوتا ہے،
ممبر سے بولی جانے والی آواز میں اثر ہوتا ہے، اور یہاں پر مانگی جانے والی دعائیں اثر رکھتی ہیں، یہاں پر اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، یہاں پر بولی جانے والی آمین میں اثر ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگ مل کر اعلان فرمائے، تحیہ عزم کر لیں، انشاءاللہ آج کے بعد سے جمعہ کا وقت ہوگا، اول وقت میں انشاءاللہ مسجد میں داخل ہو جائیں گے اب انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مولا جب تک دنیا کے اندر رکھنا، تیرے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پروردگارہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی اللہ توفیق عطا فرمانا۔ یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ ہر کسی کو نہیں چنتا ہے۔ اے اللہ جسے تو ہدایت دے دے اسی کے لیے ممکن ہے وہ تیرے گھر میں تیری راہ میں نکلتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا فرماتے ہیں تیری راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نمازی بنا، روزے دار بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا فرما، ہماری عورتوں کے اندر دینداری پیدا فرما، ہماری نئی نسل کے اندر دینداری پیدا فرما۔ اے اللہ لوائے اسلام کا پرچم لے کر چلنے والی اولاد ہمیں نصیب عطا فرما۔ مولا جب تک دنیا کے اندر رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، قائم و دائم رکھنا، دنیا سے بلا لینا، اسلام کی حالت میں بلا لینا۔ مولا مرنا ہر کسی کو ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ مولا جب موت ہم تک آئے، مولا جب موت ہم تک آئے، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ ولنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔